اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کن کن عمل کے ذریعے سے انسان کے مقدر میں آتی ہے اور انسان رب کی رحمت کا کن کن طریقوں پر چلنے کی وجہ سے حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ کا کلام سورہ آل عمران آیت نمبر 74 میں ارشاد فرماتا ہے، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں سے خاص حصہ عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یقیناً دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، رنج، الم، آلام اور جو بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے رحمت بھی ہے کہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں جن طریقوں پر چل کر انسان اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جعل اللہ الرحمۃ مئۃ جزء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں اور ایک حصہ زمین پر اتارا ہے۔ اسی ایک حصے میں سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، شفقت کے ساتھ پیش آتی ہے، یہاں تک کہ جانور اپنے بچے سے جو محبت کرتا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا ایک چھوٹی سی جھلک ہے کہ ایک جانور بھی اپنی اولاد، اپنے بچے سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ساری مخلوق جس چیز کی محتاج ہے وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، رب کا فرمان کہ میری رحمت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ایک مقام پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بنانے کا ارادہ فرمایا تو اس سے 1000 سال پہلے ایک تحریر لکھ کر اللہ نے اپنے عرش کے ستون میں رکھ دی، اور اس تحریر میں یہ بات موجود تھی کہ فرمایا میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو چکی ہے۔ رب کا جلال ہے لیکن اس سے زیادہ رب کا جمال ہے۔ رب العالمین کے نام جبار بھی ہے لیکن اس سے کئی گنا زیادہ رب کی رحمت رحمان کی صفت سے انسان کو نظر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں بہت وسیع ہیں۔ دنیا میں نہیں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے تو رحمت اس انداز میں پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں رزق کا بندوبست کر دیا۔ دنیا میں آئے، ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارا رزق دنیا میں پہنچا دیا گیا، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اور پھر قرآن فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نیکوکار کے قریب ہے، نیکی کے راستے پر چلنے والے انسان کے مقدر میں رب کی رحمت بہت جلد آ جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل ہرگز نجات نہیں دے سکتا، یعنی وہ کوشش تو کرے، اس کا رزلٹ تو مل سکتا ہے لیکن نجات کے لیے عمل کافی نہیں ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان سنا صحابہ کرام نے تو صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کا بھی عمل آپ کی نجات کے لیے کافی نہ ہوگا؟ آپ کا عمل بھی آپ کو نجات نہیں دلا سکتا؟ تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ہوں یا جو بھی ہو، قیامت کے دن اگر جہنم سے نجات پائے گا، جنت میں جائے گا، اپنے عمل کے بل بوتے پر نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ عمل اچھی بات ہے، عمل کرنا چاہیے، اور یہ ایمان کے درخت کو تر و تازہ کرنے کے لیے بہت ضروری بھی ہے، لیکن بالآخر جہنم سے آزادی اور جنت میں قدم رب کی رحمت کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ایک عابد، عبادت کرنے والے کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 500 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی،
اس 500 سال کی زندگی میں پورے کے پورے 500 سال وہ جوان رہا، بڑھاپے کو نہ پہنچا، اور پھر رحمت پر کرم اور شفقت یہ رہا کہ اللہ نے اسے سمندر کے بیچ میں ایک بہت بڑے پہاڑ کے چوٹی پر اس کا ٹھکانہ رکھا تھا۔ چاروں طرف دور دور تک سمندر ہی سمندر ہے۔ اب اس جگہ پر رزق کا پہنچنا رب کا فضل، رب کی رحمت۔ دیگر چیزیں جو انسان کی زندگی کے ساتھ لوازمات ہوتی ہیں، ان چیز کا پورا ہو جانا یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت۔ اور پھر اس کی دعا میں اثر اتنا تھا کہ جب اس کے موت کا وقت آیا 500 سال کے بعد، تو اس نے رب سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری روح اس حال میں قبض کرنا کہ میں سجدے میں ہوں۔ اب جب انسان کا انتقال ہو جائے تو تدفین کے لیے کوئی تو افراد ہوں گے، تو وہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ سال ہر سال سے وہ تنہا اکیلے اس جگہ پر رہ کر رب کی عبادت کرتا۔ کھانے کے لیے اللہ نے قریب درخت اس کے لیے انار کا اگا دیا تھا، جو ایک انار درخت دیتا پورے دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اور یہ کوئی افسانے اور یہ کہانیاں نہیں، بخاری اور دیگر مسلم شریف احادیث کی کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے بڑا تفصیل کے ساتھ۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس نے سجدے میں رہنے کے دعا کی کہ سجدے میں ہوں تو میری اس حالت میں روح قبض کرنا۔ رب نے یہ دعا بھی قبول کی، اور پھر جاتے جاتے یہ دعا کر کے گیا کہ مولا میں قیامت تک سجدے میں رہنا چاہتا ہوں، جب قیامت قائم ہو تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں اور پھر میدان محشر کی طرف بڑھوں۔ رب نے یہ دعا بھی سن لی۔ میرے محبوب فرماتے ہیں 500 سال کی عبادت مستقل، دن رات، کوئی ساتھ نہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی وقت بھی اسپینڈ کر لے کہ بھائی چلو بات چیت ہو گئی، کچھ نہیں، عبادت ہی عبادت، ریاضت ہی ریاضت۔ پھر رحمت، شفقت الگ، پانی کا اہتمام، کھانے پینے کی اشیاء، دیگر معاملات کو پورا کرنے کے لیے رب نے ہر اعتبار سے بندوبست کیا۔ 500 سال تک مستقل عبادت کے بعد جب وہ قیامت کے دن رب کے دربار میں پہنچے گا، رب تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا کہ اس بندے کو میری رحمت کے توسل سے جنت میں ڈال دو۔ وہ کہے گا مولا میں نے 500 سال تیری عبادت کی ہے، میری 500 سال کی عبادت کا کیا؟ اگر تو نے جنت ہی دینی تھی اپنی رحمت سے تو میں 500 سال کی جو عبادت کر کے آیا ہوں تیرے دربار میں تجھے مناتے مناتے، تو اس کا کوئی اجر، کوئی صلہ عبادت کے بل بوتے پر جنت ہوتی۔ تو رب تعالیٰ اس کو اپنے سامنے حاضر کرتا ہے، وہ بندہ رب کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو میں نے تجھے دیگر نعمتیں دی ان کا حساب بعد میں، کہ میں نے سمندر کے بیچ میں تجھے رہائش دی، تیری دعا قبول کی، سجدے میں تیری روح قبض ہوئی، قیامت تک تو سجدے میں رہا، پھر کھانے پینے کی اشیاء تیرے لیے وہاں مہیا کر دی، دیگر جو تیری ضروریات تھی وہاں پہنچا دی، کہ جس جگہ کوئی انسان پہنچ نہیں پاتا تو وہاں گیا، سب کچھ ہوا۔ اب جو میں نے تجھے آنکھ کی نعمت دی ہے نا، میری رحمت تجھ پر جو آنکھ کی شکل میں تھی اس کا حساب دینا شروع کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کی باریکیوں اور اس کی رحمت اور شفقت جو اللہ نے نعمت آنکھ کی شکل میں، دونوں آنکھ کا حساب بھی نہیں ہوا، ایک آنکھ کا حساب شروع ہوتا ہے، وہاں سے اس کے سال کی عبادتیں مائنس ہونا شروع ہوتی ہیں، وہ میٹر وہاں سے چلنا شروع ہوتا ہے۔ رب کی رحمت عطا کردہ نعمت آنکھ، اس کا حساب شروع ہوتا ہے۔ 500 سال کی عبادت ختم ہو جاتی ہے، ایک آنکھ کا بھی احسان کا وہ بدلہ چکا نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، کتنی رحمتیں ہیں اس کی۔ یختص برحمتہ من یشاء، رحمت کا معنی دولت نہیں ہے، رحمت کا معنی حویلیاں اور بڑے بڑے بنگلات نہیں ہیں، رحمت کا معنی خود کی اپنی پرسنل 8-10 دکانیں نہیں ہیں۔ آپ کا جسم سلامت ہے، لاکھوں کے مالک ہوتے آپ اور بستر پر پڑے ہوتے، روح آپ کے جسم میں نہیں ہوتی، تو آپ مجھے بتائے کروڑوں کی آپ خربوں کے مالک ہوتے، کیا فائدہ ہوتا آپ کا؟ روح جسم میں ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ موجود ہے، سونگھنے کے لیے اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی، چکھنے کے لیے ذائقہ دیا، آپ کا اور میرا صرف زبان کا ذائقہ ختم ہو جائے، خرب پتی ہونے کے باوجود بھی وہ ارب پتی، خرب پتی، دنیا کا مالک، پوری دنیا کا سب سے بڑا انسان پیسوں کے اعتبار سے، وہ کسی مارکیٹ سے، کسی جگہ سے، کسی بھی طبیب ڈاکٹر سے صرف زبان کا ذائقہ بھی نہیں خرید سکتا ہے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا انعام. یہ ایک حصہ ہے جو رب نے 99 حصے رکھے ہیں، وہ ایک طرف ہیں. اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے اتارا، اس پر یہ شفقتیں اور مہربانیاں انسان کو عطا کی گئی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو انسان کیسے پائے؟ آپ کسی پر مستقل احسان پر احسان کرتے جا رہے ہوں، جس طرح والد اپنے بچوں پر کرتا ہے، ریٹرن میں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب میں بڑھاپے کو پہنچوں تو میری خدمت کریں. اور اگر کوئی نافرمان اولاد ہو تو پھر ہر بندے کو پکڑ پکڑ کر والدین کہتے ہیں ہم نے اس پر اتنا خرچہ کیا، اتنا کچھ دیا، اتنا دیا، پڑھایا، سب کچھ کیا، آج یہ اپنے پاؤں پر ہوا تو ہمیں بھول گیا، اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا. نعمت کی قدر بعد میں ہوتی ہے. جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان سے جا کر پوچھئے کہ دنیا میں کتنی تکلیفیں اور کتنے مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ نہیں معلوم ہمیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے پیچھے سے کیا دعا کر رہے ہیں. بڑی بڑی مصیبتیں پہاڑ کی شکل میں آتی ہیں، وہ چھوٹے سے ذرہ بن کر نکل جاتی ہے، ماں کی دعا کی ایک پرواز پیچھے سے آ جاتی ہے. تو یہ آپ مستقل کسی پر احسان انعام کرتے رہیں، لیکن ریٹرن میں وہ آپ کو رسپانس اچھا نہ دینا تو دل دکھ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے بندہ. مستقل رب کی رحمتیں اتر رہی ہیں، میری اور آپ کی، ہماری اوقات اور حیثیت سے بڑھ کر رب ہمارے دسترخوان پر نعمتیں پہنچا رہا ہے. جو ہم چاہتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں، دیر سے ہی، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1 دن، 2 دن، ہفتہ بھر. لیکن دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو آپ نے ارادہ کیا ہو یا میں نے خواہش کی ہو اور مجھے نہ ملی ہو، اور آپ نے ارادہ کیا ہو اور آپ کو نہ ملی ہو. کتنی رحمتیں. لیکن ان رحمتوں کو پانے کے کچھ طریقے بھی ہوں گے، کچھ راستے ہوں گے، کچھ ذرائع ہوں گے، کچھ اسباب ہوں گے. آئیے آج کے اس مختصر سے وقت میں کوشش تو یہی ہے کہ اس کے اسباب کو ہم اسی نشست میں مکمل کر دیں، ورنہ پھر کبھی زندگی رہی تو اس عنوان کو مزید کمپلیٹ کریں گے. سب سے پہلا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پانے کا وہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن تو ہی بتا، تجھے پیارے آقا نے ہادی کہا، ہدایت دینے والا کہا، مہدی کہا، ہدایت یافتہ کہا، کہ تیرے راستے پر چلنے والا راہ راست پہنچ جاتا ہے، منزل کو پا لیتا ہے. تو بتا کہ رب کی رحمت کو پانے کے کون کون سے ذرائع ہیں. پہلا قرآن مجید فرقان حمید کی طرف سے جواب آتا ہے کہ فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ. رب کی اطاعت اور فرما برداری میں رب کی رحمت ہے. رب کی بات ماننے میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے میں، اور حضور کے مقام کے آگے اپنی گردن جھکانے میں ہی رحمت ہے. والد نے اتنا بڑا گھر بنایا، ہر بچے کو اپنا اپنا کمرہ شادی سے پہلے دے دیا، شادی کے بعد الگ گھر کر کے دیا. شادی سے پہلے بچے کو سب کو پرائیویٹ روم دے دیا، کسی کی پرائیویسی میں کوئی فرق نہ آئے. پھر بچہ اپنے باپ اور ماں کا نافرمان ہو، نافرمانی کرے، بات نہ مانے، تو مجھے بتائیے وہ جو پرائیویسی، وہ جو شفقتیں، وہ جو مہنگے مہنگے موبائل گفٹ میں آپ کی جو ہے برتھ ڈے پر ملنا والدین کی طرف سے، وہ سب بند ہو جائیں گے. ان کی شفقتیں اور ان کی مہربانیوں کے دروازے آپ کے لیے بند. کیونکہ جن کے گھر میں آپ رہ رہے ہیں، جن کی شفقت کے سائے میں آپ پل رہے ہیں، ان کی شفقت کو حاصل کرنے کے بجائے آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں، غداری کا لیبل آپ اپنے اوپر لگا رہے ہیں. تو ہوگا کیا؟ باپ کی شفقتیں آپ سے دور، ماں کی شفقتیں آپ سے دور. بددعائیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ اپنے والدین کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. آپ کو اپنے والدین کی رحمت اور شفقت کا حصہ نہ مل سکے گا. بلا تشبیہ بلا مثال، وہ ایک ماں ہے، وہ ایک باپ ہے، مگر پوری کائنات کو چلانے والا، ماں کے پیٹ میں روزی دینے والا وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ شفیق مہربان ہیں. وہ رحمتیں دے. رحمتیں کہاں کس ذریعے سے ملے گی، کون سے راستے سے ملیں گی، وہ راستے تک بتا دے. اور اس راستوں کو چھوڑ کر میں اور آپ
اپنے چھوٹے سے ذہن کے مطابق اپنا راستہ اختیار کریں تو پھر رحمتیں کہاں سے حاصل ہوں گی؟ فرمایا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، بات مان لو، فائدہ تمہارا ہے۔ ماں باپ کی بات ماننے میں بچے کا فائدہ ہوتا ہے نا، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں ہمارا فائدہ ہے۔ لعلکم ترحمون، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنی رحمت میں جگہ مزید عطا فرما دے گا۔ نافرمان کو بھی اللہ اپنی رحمتیں دے ہی رہا ہے، لیکن جب فرما برداری میں آتے ہیں تو جب انسان مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے اللہ اس کو سونا کر دیتا ہے، کیونکہ رب کی رحمتیں ساتھ ہیں نا۔ مشکلات میں آگ میں بھی چھلانگ لگا دینا، بھڑکتی ہوئی آگ میں بھی، آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی، حالانکہ آگ کا کام تو جلانا تھا، لیکن اس کے جسم پر رب کی رحمت کی تجلیات ایسی حاوی تھی کہ آگ بھی وہ جو ہے برداشت نہ کر سکی وہ تاپ، لیکن اس نے بھی پناہ مانگ لی۔ تبھی تو میرے نبی نے فرمایا جب میرا امتی پل صراط سے گزرے گا نا، پکا امتی جس پر مجھے فخر ہوگا، وہ جب پل صراط سے گزرے گا تو پل صراط کے نیچے سال ہا سال سے بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ پناہ مانگے گی، کہے گی جلدی گزر جاؤ، میرے اوپر سے جلدی گزر جاؤ، کیونکہ تمہارے سینے میں جو محبت کی چنگاری جل رہی ہے اس کے آگے میری آگ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا مقام ہے۔ پہلا ذریعہ رب کی رحمت کو پانے کا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور پھر اطاعت کا انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر، جب ایک انسان کسی کی فرما برداری میں لگ جائے، ماں باپ کی ہو، استاد کی ہو، بڑوں کی ہو، بڑے بھائی کی ہو، بڑی بہن ہو، آپی ہو، ان کی بات مان لے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، تو وہ اپنے اعتبار سے نوازتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی بات ماننا ہی شریعت اور دین ہے۔ انعام کیا ملتا ہے؟ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ حضور سے بے پناہ محبت کرتے تھے، کیونکہ اطاعت ہے نا محبت کا دوسرا نام ہے۔ آپ بات اسی کی مانیں، آپ کے سینے میں جس کے لیے ریسپیکٹ ہوگی، محبت ہوگی، جس کے لیے آپ کے سینے میں نفرت ہے، ماں باپ کی طرف سے آ گئی یا دوستوں کی طرف سے آ گئی کہ یار یہ ہمارا دشمن ہے، وہ اچھی بات بھی بولے گا نا، آپ کو اس کے اندر خامیاں نظر آئیں گی، خوبیاں نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی خامیاں بھی خوبیوں میں بدل جاتی ہے، اور جس سے محبت نہ ہو، نفرت ہو جائے، اس کی جو خوبیاں ہیں نا وہ بھی خامیاں بن جاتی ہیں۔ اب جب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بڑی محبت اور بڑا عشق کرتے تھے، حضور کی جدائی ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کر سکتے تھے، تو ایک دن غمگین حالت میں حضور کے دربار میں آتے ہیں۔ حضور نے جب ان کا رنگ بدلا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ اے ثوبان تمہارا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے، اتنا رنجیدہ اور افسردہ کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نہ تو کوئی بیمار ہے، نہ بچے بیمار ہیں، نہ زوجہ بیمار ہیں، اور نہ ہی گھر میں کوئی تکلیف ہے، آپ کے صدقے سے اللہ نے بہت نوازا ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، مگر آپ کی یاد بہت ستاتی ہے، آپ کی یاد اس قدر ستاتی ہے کہ گھر میں ہوتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں، فوراً گھر کو چھوڑ کر آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کو دیکھ کر دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے۔ تو میرے محبوب گویا مسکرا کر فرمانے لگے کہ اے ثوبان اس میں رنجیدہ اور غمزدہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، رنجیدہ اور غم مجھے اس بات کا ستا رہا ہے کہ آج تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن قیامت کے دن تو آپ کا مرتبہ کہاں ہوگا؟ نبیوں کا بھی نہیں، رسولوں کا بھی نہیں، بلکہ انبیاء اور رسول پھر اس سے اعلیٰ درجہ اعلیٰ علیین میں ہوں گے، اور آپ کا یہ غلام کہاں پتہ نہیں ادھر سے ادھر بھٹک رہا ہوگا، وہاں آپ کو نہ دیکھ سکا تو اس بارے میں خوف زدہ اور رنجیدہ ہو رہا ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا دیے۔ ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی، سورۃ النساء کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 69 نازل ہوتی ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا اللہ اس چھوٹے کو بھی انبیاء کا درجہ عطا فرما دے گا، شہداء کا درجہ عطا فرما دے گا، صدیقین کا درجہ عطا کر دے گا،
اور تفسیر میں یہاں تک مفسرین نے لکھا، حضور کے ان فرامین کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی اولاد نافرمان تھی، ناکارہ تھی، بیکار تھی، لیکن محبت بڑوں سے تھی، والدین نیک تھے، ان کا مقام جنت میں اونچا تھا۔ ناکارہ اولاد کو والدین کی نیکیوں کا اس انداز میں صلہ ملتا ہے کہ اللہ اس ناکارہ اولاد کو بھی اپنے والدین کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے! دنیا میں تو کرم کی خیرات مل ہی رہی ہے، لیکن قیامت کے دن بھی یہ خیرات ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت پہلا سبب رب کی رحمت کو پانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں اور پھر اس عنوان کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست اگلے جمعۃ المبارک میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر نے سوال کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، انسان کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کر پاتا، جس طرح ہماری محبت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نہ خونی ہے نہ خاندانی ہے، صرف اور صرف کلمے کی بنیاد پر ہے، دین کی بنیاد پر ہے، عمل کی بنیاد پر ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غازی ہیں۔ اس وجہ سے ہماری ان سے محبتیں ہیں۔ اللہ والوں سے جو محبت ہے ذاتیات تو کہیں بھی نہیں۔ آپ کی اور میری محبت کا ماور اور مقصد بھی دین کی محبت ہے۔ تو فرمایا، حضرت ابو ذر نے عرض کی، یا رسول اللہ، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کسی سے محبت کرتے ہوں گے لیکن ان کا عمل ان کے جیسا نہیں ہوگا، وہ نہیں کر پاتے ہیں ان کا عمل۔ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یا ابا ذر مع من احببتا، اے ابو ذر، عمل تو ایک طرف وہ رب کی توفیق ہوتی ہے لیکن محبت اور اطاعت کا صلہ یہ ملتا ہے دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے، اس کے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اس ننھے سے کو بھی، بیکار عمل کرنے والے کو بھی کوشش کرنے کی بلبوتے پر اللہ اس اچھے انسان کی صف میں شامل فرما دے گا۔ اندازہ لگا لیجئے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ ہمارے یہاں نمازوں کا حال آپ کے سامنے، سجدے میں ہوتے ہیں لیکن خیالات جو ہے وہ کاروبار میں ہوتا ہے، رکوع میں ہوتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رکوع میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھا کہ 7 مرتبہ پڑھ لیا کہ 5 مرتبہ پڑھا۔ حال ہماری نمازوں کا یہ ہے، ہمارے معاملات کا حال یہ ہے، لیکن اس کے باوجود پیاروں سے محبت ہے، ان کے اچھے عمل کے صدقے سے اللہ ہماری ان چھوٹی پوٹی اور ٹوٹی پھوٹی عبادتوں اور کاوشوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ لہذا میرے پیاروں محترم بھائیوں، رحمت خداوندی کو پانے کا پہلا سبب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور قرآن نے جو فرما دیا کہ یختص برحمتہ من یشاء، رب کی رحمت جس پر چاہے رب اپنی رحمت فرما دیتا ہے، اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ وہ بادشاہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، ساری کائنات کو چلانے والا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کے خاص حصوں میں سے حصہ عطا فرمائیں، اور ہمیں بھی رحمت خداوندی کے اسباب کو پانے اور ان اسباب کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس عنوان کو مزید انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو سماعت کریں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ وقت پر تشریف لائیں۔